اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوست، کیسے ہیں؟ الحمدللہ آج شب قدر کا موقع ہے اور اس موقع پر میں تمام پاکستانیوں کو بالخصوص جو لوگ سفید پوش لوگوں کا درد اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر جو میرے فرینڈ لسٹ میں علماء کرام ہیں، میں خاص ان کے لیے ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج لاؤڈ سپیکر آن کر کے یہ اعلان فرمائیں کہ اگر کسی بندے کے گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹائے اور اگر اس کے دروازے پہ کوئی کھانے پینے کا سامان ملے تو وہ خاموشی سے وہ بندہ اٹھا لے، اور علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پیغام پورے پاکستانیوں تک پہنچائیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے سب غریب دوستوں کا خیال رکھیں اور ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دیں۔ اور جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ آج ہم فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی سیلفیاں لے رہے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب تم کسی کی مدد کرو تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو کہ اس کے چہرے کا ریاکشن کیا ہے۔ تو اس لیے میں علماء کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ لوگ رات کے اندھیرے میں جو سفید پوش ان کے دائیں بائیں رہتے ہیں ان کے لیے راشن کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے دائیں بائیں لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ غریب غربا اور سفید پوش رہتے ہیں ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دیں۔ اور ساتھ ہی میں خاص طور پر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں پورے پاکستانیوں کو کہ یہ جو حکومت پاکستان نے احساس پروگرام شروع کیا ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی بندہ اس چیز کا مستحق ہے، اس کا موبائل پکڑیں، وہاں سے اس کا شناختی کارڈ نمبر بغیر کسی سپیس کے وہ رائٹ میسج میں جا کے لکھیں اور 8171 پہ سینڈ کر دیں۔ اگر وہ بندہ مستحق ہوگا تو انشاءاللہ ان کو وہ احساس پروگرام کے تحت حکومت پاکستان کی طرف سے 12,000 روپے اور پنجاب حکومت کی طرف سے ان کو 4,000 روپے، یہ 16,000 روپے کی رقم ان کو مل جائے گی، اور اس سے ان دوستوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور دوسرا خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسا میسج نہ کریں۔ ابھی میں وزیر اعظم پاکستان کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے 10 لاکھ لوگوں نے جو ہے نا SMS کیے ہیں، اور ان میں سے 9 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ ایسے تھے جن کے نام پہ بڑی بڑی پراپرٹیز تھیں، گاڑیاں تھیں، انہوں نے بھی میسج کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانی بھائیوں، میں آپ کو ایک ملک کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ترکی میں چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہاں پہ سڑکوں کے اوپر صاحب حیثیت لوگوں نے راشن کی ڈیریاں لگائی ہوئی تھیں، اور قسم سے وہاں سے لوگ گزرے جا رہے تھے، کوئی راشن اٹھانے والا نہیں تھا۔
اور یہ ہمارے سب پاکستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس کے صرف حقدار ہیں وہ اس کو لیں۔ اور پچھلے دنوں ترکی میں ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ایک گھر میں ایک بڑھیا تھی اور بڑھیا کو کسی نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے راشن کا، تو کائنڈلی آپ راشن لے لیں آپ اپنے گھر کا۔ اور اس بڑھیا نے کیا جواب دیا کہ اس نے بولا کہ رات کا 1 دن کا راشن میرے پاس موجود ہے، تو پلیز مہربانی کر کے یہ آپ ان کو راشن دیں جو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ تو یقین کریں یہ بات سن کے دل باغ باغ ہو گیا۔ اور میں خاص یہ پاکستانیوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ بھی ایسی قوم بنے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے، آپ کے پاس راشن موجود ہے، تو پلیز پلیز آپ اپنے دائیں بائیں جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور جو قوم اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا وزیر اعظم دیا ہے جو ہر روز اس کے زبان پہ ایک ہوتا ہے میرے غریب لوگ، ان کا کیا بنے گا۔ تو کائنڈلی آپ بھی اپنی ذمہ داری کرتے، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صرف ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ بھی کوشش کریں کہ ایک قوم بن کر، یہ کرونا وائرس اتنا خطرناک ہے، یہ نوجوانوں کو تو اتنا اثر نہیں کرتا، نوجوان تو اگر اس پہ اثر کرتا ہے تو وہ 10-15 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی سوچ غلط ہے کہ نوجوانوں پہ اثر نہیں کرتا۔ اگر کسی نوجوان میں یہ وائرس آ جاتا ہے، وائرس آنے کے بعد نوجوان ہی جب اپنے گھر اپنے بوڑھے باپ، ماں، دادا، دادی جب ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو جب ان کو یہ وائرس ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے یہ مشکل ہوگی۔ اور ساتھ ہی اپنے بڑوں کا بھی خیال کریں اور اپنے چھوٹوں کا بھی خیال کریں۔ پلیز پلیز اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے بڑوں کی اور اپنے بچوں کی سیفٹی کریں۔ اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہی ہمارے خاندان کا فائدہ ہے، اسی میں ہی ہمارے قبیلے کا فائدہ ہے، اسی میں ہمارے گاؤں کا فائدہ ہے، اسی میں ہمارے شہر کا فائدہ ہے، اسی میں ہمارے پاکستان کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس پہ پورا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب یہ کرونا وائرس ملک پاکستان سے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم اس وائرس کے متعلق مکمل اویئرنس رکھتے ہوئے اس سے بچیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں کوئی وبائی بیماری آئے تو وہ علاقے کے لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، اور جو تندرست ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندے میں وبائی بیماری ہے تو اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو ڈر کے۔ تو میرے دوستو، ایک قبیلہ اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے کے لیے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے ایک شخص کا علم ہوا کہ اس میں وہ وبائی بیماری موجود ہے، تو آپ نے تمام لوگوں سے بیعت لی اور اس کو حکم دیا کہ اے بندے تو مجھ سے دور کھڑا رہ، تیری بیعت ہو گئی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دور ہی کھڑا رہ، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گئے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیری بیعت ہو گئی۔ تو میرے دوستو، جب اللہ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وبائی بیماری سے ہمیں پرہیز کی تلقین کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم بھی اس بیماری سے ایسے بچیں۔ ویسے تو میرا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو بھی شفا ملتی ہے، لیکن میرے نبی نے اس بندے سے دور رہ کر یہ ہمیں میسج دیا کہ لوگوں، کل کو اگر کوئی اس طرح کی وبائی بیماری آئے تو تم نے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے، اور جو آپ نے عمل کیے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور یہ خاص دوسری بات میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ مدینہ پاک میں اتنی بارشیں ہوئیں، جمعے کا دن تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو کہا کہ آپ مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، اور جب حی علی الصلاۃ آئے اس جگہ پہ آپ نے کہنا ہے الصلاۃ فی بیوتکم۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے لفظوں میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے۔ الصلاۃ فی بیوتکم، کہ تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں۔ اور جمعہ آپ کو پتہ ہی ہے، جمعہ فرض ہے ہم پہ، اور ہم لوگ سب مسلمان اکٹھے ہو کر جمعے کے دن ہم ایک اجتماع کرتے ہیں اور اس میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے یہ حکم دے سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تو پھر میرے خیال میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور حکومت کے ساتھ مل کر ان کے شانہ بشانہ ہو کر ہمیں اس بیماری سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے اور اس میں کرونا کی علامات ہوتی ہیں، تو آپ یقین مانیں وہ کتنے گھروں کو اس وائرس میں مبتلا کر دے گا۔ تو کائنڈلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایموشنل ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اب اللہ کے گھر بند ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ اگر خانہ کعبہ کی ہسٹری پڑھیں گے تو ایک تقریباً 1818 سے لے کر 1823 تک ایک وبائی بیماری تھی جو برِ صغیر میں تھی، اور جب یہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں کو لگ گئی، تو تب وہاں پہ حج کو موقوف کر دیا گیا، اور تقریباً 4-5 سال حج نہیں پڑھا گیا، کیونکہ اس وقت برِ صغیر سے جانے والے لوگوں کی وجہ سے وہاں پہ بیماری پھیل گئی۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس کو آسان مت لیں۔ مانا کہ ہم نوجوان ہیں، ہمیں اثر کرے گی، چلی جائے گی، لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ رہتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہم سب پاکستانیوں کو ایک قوم ہو کر، بغیر کسی سیاسی اختلاف کے، اگر کوئی تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے تب بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اگر کوئی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی اگر تعلق رکھتا ہے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور خاص ایک اور بات، یہ جو چند دن پہلے لوگوں نے یہ ایران سے آیا، یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے آیا، پلیز کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو مسلک کی آگ میں مت پھینکیں، مسلک کی آگ میں اس کو مت لے کے جائیں۔ اور میں آپ پورے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز
آپ اگر کسی شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کسی مسلک کا علیحدہ قبرستان نہیں ہے، اور جب کوئی بندہ مسلمان مرتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ سنی ہے یا وہابی ہے یا شیعہ ہے یا دیوبندی ہے۔ تو کائنڈلی جس طرح قبرستان میں کوئی مسلک نہیں چلتا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خاص کر پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کو یہ مسلک کی وبا سے بھی دور رکھیں۔ یہ وبا کے ساتھ ساتھ مسلک کی رٹ لگانے والوں کو بھی آپ ان کو رد کریں اور ان کی باتوں پہ مت آئیں۔ یہ وائرس جیسے بھی آیا، آپ ایران اور ریونڈ والے اور فلاں فلاں فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا اس وائرس کی وجہ سے، پوری دنیا اس وائرس میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی پاکستان اکیلا ہوتا تو پھر ہم یہ رٹ لگاتے، لیکن نہیں، یہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی پڑی ہے۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو مسلک کی طرف بھی نہ جانے دیں، اور خاص علماء کرام کو ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں فرما کر آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، اسلام ہمیں کئی رستے دیتا ہے۔ اور ایک اور مجھے بات یاد آ گئی، میں علماء پاکستان اور علماء بر صغیر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فتاوی عالمگیری ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا؟ کیا یہ امام احمد بن حنبل نے؟ کیا امام شافعی نے؟ یا امام ابو حنیفہ؟ یعنی کہ انہوں نے تو نہیں نہ لکھا۔ اسلام میں ایک اجتہاد کی، جب کسی مسائل پہ قرآن اور حدیث کے اوپر جائیں، اگر وہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ علماء کرام اکٹھے ہوں، اس پہ ایک مسئلے پہ اجتہاد کریں۔ تو کائنڈلی اس پہ اجتہاد فرما کر عوام پاکستان کو کرونا سے پاک شفاف کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، اور کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کو اس کے بارے میں، کرونا کے بارے میں بتائیں۔ اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون کی بیماری آتی تھی، اس کو کاپی کرتے ہوئے جس طرح اس کا پرہیز تھا، اسی طرح کا پرہیز اب بھی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کا پرہیز کرتے ہوئے اپنے پوری قوم کو بچائیں۔ اور قوم تب بچے گی جب علماء کرام، وکلاء، ڈاکٹر اور انجینئرز اور عام پاکستانی اور مزدور سب صرف ایک ہی چیز سوچیں گے کہ ہم نے اس بیماری کو شکست دینی ہے۔ اور بیماری کو شکست تب ہوگی جب ہم اس کو شکست دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس کو خود حالت بدلنے کا نہیں ہوتا۔ تو پلیز یہ شب قدر ہے، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور میں آپ سب دوستوں سے پوری دنیا میں اپنے سننے والوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا یا میں نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھایا، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہوں، اور میں اپنے رب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بندہ نچیز سے بہت گناہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کو، میرے پورے پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے، اور اس شب قدر کے صدقے اس وبا کو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، تاکہ اس کے بندے
آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔